بطول آپ کہیے گا کہ جیسے کہ آپ نے رائے سنی ان کی بھی، آپ کیا کہیں گی کہ مریم نواز کے مطالبات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے مطالبات انہوں نے کیے ہیں، ناانصافیوں کی بات کی ہے، کٹہروں میں لانے کی بات کی ہے، کیا مطالبات جائز لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں مطالبہ تو کسی کا بھی حق ہے، وہ کوئی بھی مطالبہ کر سکے، لیکن اس مطالبے کی نوعیت کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کہہ دینا کہ الیکشن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا، یہ ایک جنرلائزڈ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک انڈیویجول ہیں، ان کے کسی بھی معاملے کی وجہ سے آپ سارے عوام کے سٹیک کے انٹرسٹ کو سٹیک پہ لگا دیں گے۔ جو اکانومی کا برا حال آپ لوگوں نے کیا یا اس سے پہلے ہو، اس کو تو آپ ایڈریس نہیں کریں گے۔ کیا آپ کے منہ سے یہ نہیں پہلے نکلنا چاہیے تھا، اگر کچھ ایسا مطالبہ آپ نے کرنا ہی تھا کہ پہلے ہم اکانومی کو سیٹل ڈاؤن کریں، ہم نے یہ رسک لیا ہی اس لیے تھا، اکانومی کے لیے لیا تھا، اس لیے اس وقت ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ نواز شریف کو انصاف دلائے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، دس از بیونڈ سینسز۔ میں آپ کو کچھ فگرز دینا چاہتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت اکانومی کی سچویشن کیا ہے۔ میں ہمیشہ اس پہ سٹریس کرتی ہوں، جب تک ہم پولیٹیکل اکانومی کو نہیں سمجھیں گے، ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو کو یا اس کے سلوگنز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت پاکستان کی 90% جماعت اقتدار میں ہے، 90% پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں، اور کسی ایک جماعت کے پاس ایک باقاعدہ فارمولا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے چیلنج کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے۔ وہ اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جو عمران خان چھوڑ کے گئے۔ اس وقت پاکستان میں ریکڈ انفلیشن ہے، ریکڈ مہنگائی ہے، 33% تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز بہت مشکل سے جا کے $4 بلین تک پہنچے ہیں، اور جو آپ کے روپے کی ڈیویلویشن ہے، جو قدر کم ہوئی ہے، وہ 44% ہے۔ دنیا کے جو 3 بڑے انٹرنیشنلی رینکنگ ایجنسی ہیں، فچ، موڈیز اور S&P، انہوں نے پاکستان کو پچھلے 10 ماہ میں 7 دفعہ ڈاؤن گریڈ کیا ہے۔ یہ تو ہماری ہیڈ لائن نہیں بنی، اس کی فکر تو نہیں ہو رہی مریم نواز کو کہ پچھلے 10 ماہ میں 7 دفعہ پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے۔ تو یہ پاکستانی عوام کے اوپر پریشر آ رہا ہے نا، یہ پاکستانی عوام کے لیے تو انصاف نہیں مان رہے آپ لوگ۔ پاکستان کو ریپوٹیشنل ڈیمیج کتنا ہوا ہے، یہ تو آپ لوگوں کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں افورڈ نہیں کر پا رہے، ہاسپٹلز افورڈ نہیں کر رہے، یہ تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ انصاف نہیں ہو رہا۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جو مزے سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ کمفرٹیبل ہے، اس کو انصاف دلانا ہے آپ نے۔ اس کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے، اس کی سیکیورٹی بھی ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں بم دھماکے بھی نہیں ہو رہے، لیکن آپ کو اس کو انصاف دلانا ہے۔ آپ کو پشاور کی پولیس لائنز کو انصاف نہیں دلانا، آپ کو کراچی میں دھماکوں میں کوئی لوگوں کو جو چائنیز مرے ان کو انصاف نہیں دلانا، آپ نے بلوچستان میں انصاف نہیں دلانا۔ تو جو مریم نواز نے جتنے بھی مطالبات کیے ہیں وہ ایک پبلک گیدرنگ، ایک جلسے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن ان میں کوئی لاجک آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ اس وقت پاکستان میں 60 بلین ایگریکلچر کا لینڈ ہے، 60 بلین، جس میں سے صرف 2 ملین ایسے جس کو ہم نے استعمال کیا ہے، اور 3 ملین لینڈ ایگریکلچر اکانومی ہونے کے باوجود وہ انٹیکسڈ ہے، اس سے ہم کچھ نہیں کما رہے۔ تو یہ تو آپ کو کسانوں کے اوپر ناانصافی نہیں لگ رہی۔ تو مریم نواز نے جو بھی کہا وہ صرف ان کو سوٹ کرتا ہے، اس میں پاکستانی اور پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔